وہیں پہ بیٹھے رہے. کیا اونٹوں کو چلنا نہیں آتا؟ کیا اونٹوں کو بیٹھنا نہیں آتا؟ کیا اونٹوں کو کھڑا نہیں ہونا آتا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ خالق کائنات کا ولی جہاں قدم رکھتا ہے رب کائنات اس کو اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے. رب کائنات اسے اپنی زمین کا مالک بنا دیتا ہے. اللہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. تلاوت کلام پاک ہوگی اور اس کے بعد ابھی کچھ لمحات بعد سیدی مرشدی بھی جلوہ فرما ہوں گے اور اس کے بعد باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا. قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. آپ بارگاہ محبوب میں بھی حاضری پیش کریں گے اور بارگاہ غوث ثقلین میں بھی حاضری پیش کریں گے اور اس کے بعد قبلہ حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور مختلف علماء کرام بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد سے زینت ہوں گے اور سیرت حضور غوث الاعظم پر روشنی ڈالیں گے. تو تمام احباب ادب سے بیٹھیے گا. ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ ہے. اس در سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا سب سے پہلا تقاضا ادب ہے. جب ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ احباب باادب ہو کر یہاں پہ بیٹھیں. سیدی مرشدی جلوہ فرما ہوں گے، ان کی زیارت بھی کریں. اسی دیر بعد سیدی مرشدی بھی جلوہ فرما ہوں گے. جو احباب دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ یہاں پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز بھی ہو جائے. اور جو بعد کھڑے ہیں ہم یہ آگے ہو کے بیٹھیں گے تاکہ جو پیچھے آنے والے مریدین ہیں، محبان دربار قادریہ فاضلیہ ہیں، وہ بھی یہاں پر بیٹھ سکیں. باہر بھی اسکرین موجود ہے. جن احباب کو اندر جگہ نہ ملے وہ باہر بھی بیٹھ کر سیدی مرشدی کی زیارت کر سکتے ہیں. نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف. جو احباب رائے میں کھڑے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آگے تشریف نہیں آئے تاکہ جو بعد میں آنے والے محبان دربار قادریہ فاضلیہ ان کو جگہ مل سکے. ہمیں پتا ہے کہ آپ بڑے بے چین اور بڑے قرار کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں کہ کب ہمارے سیدی مرشدی جلوہ فرما اور ان کی زیارت سے جو ہے وہ فیض حاصل کرے. کیونکہ یہ فیض ہی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ فیض ہے. جو اس دربار سے منسلک ہو گیا اللہ کی قسم اس نے فیض ہوا لیا. اور یہ وہ در ہے کہ جس در پر آنے والا سوالی آج تک خالی ہاتھ نہیں گیا. ہم یہاں پر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے موجود ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے اوپر حضور غوث ثقلین کی نظر کرم بھی ہے اور مرشد کریم کی بھی نظر کرم ہے.
یہ نہ سمجھے کہ کوئی دائیں بیٹھا ہے کوئی بائیں بیٹھا ہے کہ ہم بائیں چلے جائیں گے یا آگے پیچھے ہو جائیں گے. جب مرشد نگاہ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ اول سے لے کر آخر تک اٹھاتے ہیں. پھر جو ان کی نظر میں آ جاتا ہے وہ کمال ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں، آج میں جو کچھ بھی ہوں الحمدللہ اس خاندان کے فیض کی بدولت ہوں. آج اگر یہ بیٹھنا ہے یہ پڑھنا ہے تو یہ سب مرشد کریم کے نظر کرم کا صدقہ ہے. اور مرشد کریم کی نظر کرم کے ساتھ ساتھ میرے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے دن رات ایک کر مجھ ناچیز پر محبت فرمائی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں، اگر پیچھے بھی ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں جنہوں نے مجھے ناچیز پر محبت فرمائی. جن میں سے قبلہ مفتی محمد ریحان رضا علوی صاحب بھی جلوہ فروز ہو چکے ہیں. الحمدللہ آپ بہت علمی شخصیت ہیں. اللہ خالق کائنات نے آپ کو، آپ کے برادر مکرم کو اور والد محترم کو بڑی عزتوں سے بڑی شانوں سے نوازا ہے. طول عرض میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں محبتوں کا پیغام دے کر آتے ہیں. آپ بھی جلوہ افروز ہیں. حافظ صاحب بھی آ چکے ہیں اور ناطقین حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر بعد مرشد کریم کے آنے کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تلاوت ہوگی، بارگاہ محبوب میں حاضری ہوگی، بارگاہ غوث الثقلین میں حاضری ہوگی، اور پھر ہمارے علماء کرام مفتیان عظام سیرت حضور غوث الثقلین پر روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اس بارگاہ میں جو بھی آیا ہے فیض پا کر گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، یہ وہ بارگاہ ہے جس میں جو آتا ہے آج تک کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کچھ فوری فیض پا جاتے ہیں اور کچھ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارے مرشد کی جہاں نظر پڑ جائے، جس پر نظر پڑ جائے وہ فیض پا جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، ارے اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو بندے کو رب سے ملا دیتے ہیں. پہلے بھی عرض کیا، ہم اس بارگاہ میں پہنچیں گے تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچیں گے، اس بارگاہ میں پہنچیں گے تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچیں گے، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچیں گے تو بارگاہ رب العالمین میں پہنچیں گے. عزیزان گرامی قدر، ہر ایک کی محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک اپنی محبت کا اظہار اپنے الفاظ کے ساتھ کرتا ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو کیا خوب دیکھا اور کیا خوب لکھا. لیکن آج بھی ایسے علماء اور مشائخ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، لیکن لکھا ایسا ہے کہ پڑھنے والا جب سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ کبھی تو حضور کرم فرمائیں، کبھی تو حضور کرم فرمائیں اور میری بگڑی بن جائے. عزیزان گرامی قدر، اس بارگاہ میں بیٹھے اور جس قدر بھی بیٹھے اپنی حاضری کا ثبوت بھی دیتے رہیں. ناروں سے ہمارے فیض پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام رات خان حضرات کو بتائیں کہ آپ الحمدللہ فیض پانے کے لیے بہت موجود ہیں اور بڑے جوش و جذبے سے موجود ہیں. نعروں کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف۔ عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ ہم یہاں پہ فیض پانے بیٹھے ہیں۔ ہم جس قدر بھی بیٹھیں گے، جس لمحہ بھی بیٹھیں گے، اسی پہ بیٹھیں گے کہ مرشدوں کی نظر ہو جائے اور ہماری بگڑی سمجھ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب بندہ اپنے محبوب کا تصور کرتا ہے تو محبوب خود ہی کرم نوازیاں بروا دیتے ہیں۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ مدینے کی گلی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ازل کی دین ہے یا رب گر مفلس ہوں، ازل کی دین ہے یا رب گر مفلس ہوں، محمد کی گلی کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور مجنون ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، بول مجنون ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، میرے مصطفیٰ کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میرے مصطفیٰ کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ بھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ بس کچھ ہی لمحات باقی ہیں، اس کے بعد ہمارے امیدوں کا مرکز، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری تقریب کے روح رواں، ہمارے مرشد کریم حضور مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید فضل محمود القادری فاضلی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہی جیسے ہی آپ جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اس کے فوری بعد انشاءاللہ العزیز تلاوت کلام پاک ہوگی، نعت رسول مقبول ہوگی، علماء کرام کے بیانات ہوں گے، ختم شریف ہوگا، درود و سلام ہوگا، دعا ہوگی، اور اس کے بعد آپ احباب کی خدمت میں لنگر شریف پیش کیا جائے گا۔ تمام احباب ادب کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے رہیں، ادب رکھیں گے تو سب کچھ ملے گا، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ تو ادب سے بیٹھیں، جس قدر بھی بیٹھیں اس نظریے کے ساتھ بیٹھیں کہ حضور وصف کریں ہم سب پر نظر کرم فرما ہے، آپ کی نظر کرم ہمارے سروں پر قائم ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، وہ نور ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا وقمرا منیرا۔ وہ جان ہے جانے کائنات، شان کائنات،
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یہ بات بھی کرتا چلوں الحمدللہ محترم کا حکم ہے کہ اتنی دیر ہے ہم کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. میں دل جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا رنگ کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا رنگ کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا کیا ہوگا. اللہم صلی علی و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب ادھر مائک سے بولو جی. اگر یہ اجازت ہے شروع کر. جی بالکل اجازت ہے. بالکل. تھوڑا جا آگے کر دیو. خیر ہوئی تاری وہ کے سامنے تاری لے کر سارا یہ سارا حال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ترجمہ کنز الایمان. بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ اے سننے والے، برائی کو بلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست ہوتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور در رسول میں ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول میں ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور آپ جواب نہ عطا فرمائیں۔ ان کے ساتھ ملتمس ہوں جناب محترم المقام سید ریاض حسین شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف فرما ہے، آپ آئیں اور بارگاہ رب العالمین، بارگاہ رحمت للعالمین اور بارگاہ غوث اعظم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث
मुकर्रम मकाम जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह साहब।
کے سب آگ بجھے جیسے کوئی ایک بار کہے جیسے کوئی اللہ جیسے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ سب درود پاک پڑھیے کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر ہاں کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے وہ سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے میری کامیابی ہوگا میری زندگی کا سارا میری کامیابی ہوگا میری زندگی
کا سارا جتنا بھی سلسلہ ہے جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے قدموں میں رکھ لیا ہے قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے حسن و حسین ہے صدقہ خاتون جنت حسن و حسین ہے صدقہ خاتون جنت میرا کام چل رہا ہے میرا کام چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے میرا کام چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے عشق نبی کو پا کے آقا پہ سب لٹا کر عشق نبی کو پا کے آقا پہ سب لٹا کر صدیق نے کہا ہے صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے بابا فرید دادا سلطان باہو خواجہ بابا فرید دادا سلطان باہو خواجہ سب نے یہی کہا ہے وہ سب نے یہی کہا ہے سرکار کی عطا ہے سب نے یہی کہا ہے سرکار کی عطا ہے سب نے یہی کہا ہے سرکار کی عطا ہے کہ نور دیتا میرا بیرات زندگی تھی بے نور دیتا میرا
کی عطا ہے، وہ دل میں اگر ضیا ہے، سرکار کی عطا ہے، وہ یہ جو سانس چل رہا ہے، سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، سرکار کی عطا ہے۔ سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خود ہے خدا پاک، خود ہے خدائے پاک، ثنا خوان پنج تر، جو ہوں تو دیکھ ذرا شان پنج تر، بتاؤں بغور سن، مشکل پڑے تو تھام لے دامان پنج تن، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام، ہاں میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک سے
پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو علی سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب سر اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میرا ذکر ہے کہ تو فیل سے، میرے فکر ہے کہ تو فیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بلا، کہاں مجھ میں اتنی سکت بلا، کہ ہو مرکبت کا بھی حق ادا، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آزم بمنے بے سرو ساما مدد دے، بلائے دی مدد
شاہ شاہ مدد شاہ گدایا مدد غوث اعظم پیر دی اج انتظاریے میرا بغداد دا ویکھا کدوں آندی سواری آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ جرمٹ آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ کیوں دیے جگمگائے ہوئے ہیں آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ جرمٹ آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ کیوں دیے جگمگائے ہوئے ہیں آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ کیوں دیے جگمگائے ہوئے ہیں کیوں دیے جگمگائے ہوئے ہیں یہ صدا آئی بغداد والے یہ صدا آئی بغداد والے آج تشریف لائے ہوئے ہیں یہ صدا آئی بغداد بغداد والے میرا بغداد والے میرا بغداد والے یہ صدا آئی بغداد والے آج تشریف لائے ہوئے ہیں مجھ پہ میرے پیا کی نظر ہے مجھ پہ میرے پیا کی نظر ہے مجھ پہ میرے پیا کی نظر ہے میری پل پل کی ان کو خبر ہے میری پل پل کی ان کو خبر ہے کرم میرے غوث ورا کا ہے کرم میرے غوث ورا کا میری دنیا بسائے ہوئے ہیں کرم میرے غوث ورا کا ہے کرم میرے غوث ورا کا میری دنیا بسائے ہوئے ہیں پوری امید سرکار کر دو 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 چولیا آج ہم سب کے بار دو چولیا آج ہم سب کے بار دو خیر ہو شاہ بغداد والے خیر ہو شاہ بغداد والے ہم بھی دامن بچھائے ہوئے ہیں خیر ہو شاہ بغداد والے خیر ہو شاہ بغداد والے ہم بھی دامن بچھائے ہوئے ہیں واسطہ میرے دادا پیا کا واسطہ میرے دادا پیا کا کوئی محفل سے خالی نہ جا
یا غوث اعظم ہے تیرے دیوانے یا غوث اعظم تیری محفل سجائے ہوئے ہیں تیرے دیوانے یا غوث اعظم ہے تیرے دیوانے یا غوث اعظم تیری محفل سجائے ہوئے ہیں آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ کیوں دیے جگمگائے ہوئے ہیں سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب جو کہ بارگاہ محبوب میں اور بارگاہ غوث الثقلین میں حاضری پیش فرما رہے تھے. تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شری بیاں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریحان رضالوی صاحب. آپ تشریف لائیں اور بارگاہ غوث الاعظم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف. تشریف لاتے ہیں محترم المقام محمد ریحان رضالوی صاحب اس شعر کے ساتھ. ایسا کی تیری خیر، ایسا کی تیری خیر، تیرے میکدے کی خیر، ایسی بلا جس کا نشہ عمر بھر رہے. محترم المقام مفتی محمد ریحان رضالوی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا راحتنا وراحة صدورنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، عزیزان گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم شکر احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا. اشرف المخلوق انسان بنانے کے بعد نبی آخر زمان جان انس و جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا اور لا تعداد مرتبہ اس کا کرم شکر فضل انعام احسان کہ اس نے
حضور السلام کا امتی بنانے کے بعد مسلک عشق و محبت مسلک اہل سنت پر کاربند فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے لیے وقتوں کی معراج ہے، اور الحمدللہ جس موقع پر ہم جمع ہیں یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کے حوالے سے ہم بڑی 11ویں شریف کے لیے یہاں جمع ہیں، اور بلا مبالغہ میں اپنے لیے بہت اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ خانوادہ حضور فاضلی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے بعد خاندان فاضلیہ کا یہ فیضان ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی محنت اور ہمارے بزرگوں کو دعائیں ملی اس خانوادے سے کہ الحمدللہ آج ہم انہی بزرگوں کے سامنے انہی کے اکابرین کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے لیے اور میں اپنے لیے خاص طور پر بڑے فخر اور اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ یہ خانوادہ بٹالہ شریف کا فیضان ہے کہ آج میں یہاں پر کھڑا ہو کر حضور غوث العظم کی شان کے حوالے سے مناقب کے حوالے سے بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھ کر ذکر کرنا ہمارے لیے توش آخرت بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے بندے ہیں نہ انہیں کوئی قیامت کے دن خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کسی کے تناظر کے اندر جب ہم اللہ والوں کی نشانیوں کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں اور پھر حضور غوث العظم کو دیکھتے ہیں تو عزیزان گرامی قدر ہمیں یہ فخر محسوس ہوتا ہے، سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو خلاف شرع ہو یا حکم خدا بندی کی حکم عدولی ہو رہی ہو۔ ہمارا ہر عمل یا حکم خدا بندی کے تحت ہے یا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم اولیاء کے پاس جا رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ یہ حکم خدا بندی ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات والا واقعہ ہے کہ انبیاء کو حکم ہو رہا ہے اور تمام انبیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ جاؤ اور وہاں پر جاؤ، اور انبیاء وہاں پر پھر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس واقعے سے جو ہمیں یہ مثال ملتی ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر جو وہ مچھلی اور سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ میں نے حضور غوث العظم کے حوالے سے بات کرنی ہے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں پر اولیاء ہوتے ہیں وہاں پر شریعت بھی ہوتی ہے، وہاں پر طریقت بھی ہوتی ہے۔ وہاں اولیاء جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر روحوں کو زندہ کیا جاتا ہے، وہاں پر قلوب و اذہان کو منور کیا جاتا ہے، وہاں پر دل جلا بخشتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم حضور غوث العظم کی شان کے حوالے سے جب یہ دیکھتے ہیں تو بے شمار مماثلت اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ جس انداز کے اندر اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ حضور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اسی کی مماثلت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضور غوث العظم کو وہ شان بھی، وہ عظمت بھی، وہ رفعت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث العظم اور سرکار علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی آمد سے قبل
ہر نبی نے آنے والے نے بتایا کہ آنے والا ایک مکرم مطہر مبارک ہستی ہے جس نے آنا ہے. عزیزان گرامی ادھر انبیاء بشارت دے رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور یہاں پر خود حضور علیہ السلام نے حضور محبوب سبحانی کے والد گرامی کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ساری دنیا کے اندر لیا جائے گا. اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم اور سرکار علیہ السلام کے اندر کس طرح کی مماثلت ہمارے سامنے نظر آتی ہے، عزیزان گرامی قدر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت جہاں پر عام ہے، حضور غوث الاعظم کی ولایت بھی عام ہے. عزیزان گرامی قدر اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں حضور غوث الاعظم اور سرکار علیہ السلام کے اندر بے شمار مماثلتیں پیدا فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جو بعثت نبوی کا مقصد تھا کہ وہ توحید تھی، لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق کو زندہ کرنا تھا، لوگوں کے اندر جو انسانیت ہے اس کو بیدار کرنا تھا. عزیزان گرامی قدر حضور غوث الاعظم جب تشریف لاتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے یہ تاریخ پڑھی ہے کہ اخلاقی قدریں روبہ زوال تھی اور ان کے اندر کس طرح کے معاملات تھے. اسی وجہ سے آپ نے توحید کو فروغ دیا ہے، رسالت نبوت کے حوالے سے جو پیغامات تھے ان کو عام کیا ہے، ان کو زندہ کیا ہے. اسی کی بدولت آپ کو محی الدین کا لقب بھی عطا ہوا ہے، یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے. عزیزان گرامی قدر اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث الاعظم اور سرکار علیہ السلام کے درمیان میں کس طرح کی مماثلتیں رکھی ہیں. عزیزان گرامی قدر جو پیغام سرکار علیہ السلام لے کر آئے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام کو عام کیا ہے، لوگوں کے اندر عشق و محبت اور الوہیت کے حوالے سے فروغ دیا ہے. عزیزان گرامی قدر حضور غوث الاعظم کی تعلیمات کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ پرکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج یہ سب سے پہلے بات کی جاتی ہے نا کہ یار اس کی تعلیم وہ کیا لے رہے تھے. عزیزان گرامی قدر سب سے پہلے دیکھیں گے ان کی تعلیمات کیا ہیں. اگر اللہ کے نبی نے 40 سال تک جس آپ نے 63 سال کا عرصہ ہے اور آپ نے جو تبلیغ کی ہے، حضور غوث الاعظم نے 40 سال تک آپ نے مسند تدریس پر وہاں پر درس و بیان کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے پیغام کو عام کیا ہے. لوگوں کے اندر عملی طور پر جس انداز کے اندر تھا حضور علیہ السلام کا پیغام عام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں آج یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، ہم طریقت والے ہیں، ہمارا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں راہیں جدا جدا ہیں. حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت کے تابع ہے، شریعت ہوگی طریقت کے تابع ہوگی، طریقت کا سارا مدار شریعت کے تابع رہ کر ہو سکتا ہے. اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم اب ولایت کے اوپر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اسی دائرہ کار کے اندر رہنا ہوگا. عزیزان گرامی قدر پھر اخلاقی اقدار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں بات مختصر کروں گا. عزیزان گرامی قدر حضور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر اعلیٰ اقدار کو فروغ دیا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے اعلیٰ اقدار کو زندہ کیا ہے، لوگوں کے اندر جان گزری کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود جہاں پر بھی کوئی بھی شخص موجود ہے، جب حضور غوث الاعظم کا نام آتا ہے، تعلیمات کی بات آتی ہے، وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ اب جب فسق، فجور، فتنہ ہر طرف عام ہو رہا ہے اور اسلام مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اگر کوئی آنے والا اسلام کا نام لینے والا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا اسلام کی طرف نہیں آ رہا ہے تو فرمایا کہ کتنے افسوس کی بات ہے. ایک کتا ہے کہ جو
اپنے مالک کی زراعت کا، اپنے اس کے پیشے کا، ہر چیز کا خیال کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو جتنی مرضی چاہتا ہے وہ جتنی مرضی مرتبہ چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، لیکن وہ حق بندگی ادا نہیں کرتا ہے، تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس سے تو پھر وہ کتا بہتر ہے کہ جو اپنے مالک کے ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے، چند ٹکڑے مل جاتے ہیں اس کا وفادار بن جاتا ہے، اس کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اور اگر حق بندگی ادا نہ کر سکے تو پھر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی ادا نہیں کیا ہے، ہم اپنے مشن سے، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب ہم ان چیزوں سے ہٹیں گے تو ہمارے لیے پریشانیاں ہوگی۔ آج کے دن کا پیغام بھی، حضور غوث اعظم کی تعلیمات بھی ہمارے لیے یہی ہیں کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کے نبی کا ماننے والا ہے، حضور غوث اعظم کا ماننے والا ہے، اولیاء صالحین کا ماننے والا ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ وہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو۔ حضور غوث اعظم کا نام لینے والے تعلیمات غوث اعظم کی طرف آئیں گے تو کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر جمع ہونا، مل بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ میں بہت بارے